لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے آپ کی خدمت میں 30ویں پارے کی دوسری سورۃ النازعات کی ابتدائی چند آیات کی تفسیر بیان کرنی ہے۔ تفسیر سے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں، والناشطات نشطا، اور جو بند کھول دیتے ہیں، والسابحات سبحا، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، فالسابقات سبقا، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، فالمدبرات امرا، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں، یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، تتبعها الرادفہ، جس کے بعد پیچھے آنے والی چیز آ جاوے گی، قلوب یومئذ واجفہ، جس روز بہت سے قلوب دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جاویں گے پھر واپس ہوں گے، قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہنے لگے اس صورت میں یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوگی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس سے سب لوگ میدان میں فوراً موجود ہوں گے۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔ اب آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے۔ سورت کا نام سورۃ النازعات ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا یہ غلط عقیدہ تھا، ان کا یہ ماننا تھا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سورۃ النبا کے اندر بھی ان کے اس غلط عقیدے کی تردید بیان کی تھی اور وقوع قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا تھا۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا ہے اور اپنے فرشتوں کی مختلف صفات کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کے یقینی ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھا کر کے وقوع قیامت کے یقینی ہونے کو بتلایا ہے کہ قیامت یہ واقع ہونے والی چیز ہے، نہ یہ کسی کے انکار کرنے سے ٹل سکے گی اور نہ کسی کے اصرار کرنے سے جلدی واقع ہو سکے گی، بلکہ جب قیامت کے وقوع کا وقت آئے گا تو قیامت واقع ہو کر کے رہے گی، انسان کو اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جان سختی سے نکالتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافر آدمی کی جان نکالنے کے لیے مقرر ہیں۔ کافر آدمی کی جب روح نکالی جاتی ہے تو نہایت سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے،
پریشانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، جس سے کافر آدمی کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو دوسری قسم کھائی ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بند کھول دیتے ہیں، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن بندے کی روح نکالنے کے لیے مقرر ہے، کہ جب مومن بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ نکالی جاتی ہے، گویا کہ بند کھول دیا ہو۔ تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے یہ کھائی ہے وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، کہ جب فرشتے روحوں کو لے کر کے آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں تو سہولت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، گویا کہ وہ تیر رہے ہوں۔ اور چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، کہ فرشتے روحوں کو لے کر کے اللہ کی اطاعت میں وہ سبقت کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کرتے۔ اور پانچویں قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں، کہ فرشتوں کو عالم برزخ کے لیے، قبر کے لیے جیسا فیصلہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ گار ہے تو اس کے لیے عذاب و عقاب کا، اور اگر نیک ہے تو نیک آدمی کے لیے چونکہ قبر میں انعام و احسان کا معاملہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو فرشتے اس کا انتظام کرتے ہیں، اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات شریف کی ایک مفصل روایت ہے، کہ مومن بندے کی جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس کو فرشتے لے کر کے آسمان دنیا کی طرف جاتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور جو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ان فرشتوں سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے، تو فرشتے بتلاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں، یعنی وہ نام لیتے ہیں، وہ القاب لیتے ہیں جس سے دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور پھر وہ روحوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میرے نیک بندے کے اعمال نامے کو علیین میں رکھ دیجئے، اور اس کے بعد پھر ان کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیجئے، واپس لوٹا دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس میرے نیک بندے کے لیے جنت کا بستر بچھایا جائے، جنت کا لباس پہنایا جائے، جنت کے ایک کھڑکی کھول دی جائے جس سے اس کو ہوا پہنچتی رہے، خوشبو پہنچتی رہے، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کافر آدمی کی روح کو نکالا جاتا ہے تو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور اس کی روح کو جب فرشتے لے کر آسمان دنیا کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ ناپاک روح کس کی ہے، تو بتلایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال نامے کو سجین میں رکھ دیجئے، اور اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عالم برزخ کے لیے اس کے لیے عذاب و عقاب کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جہنم کا فرش بچھایا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے اس کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ گنہگار آدمی کی قبر کو نہایت تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ عذاب قبر سے اور عذاب آخرت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفع اولا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اول دفعہ سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے گا تو آپ سور میں پھونک ماریں گے، جس کے نتیجے میں دنیا اور دنیا کا پورا نظام ختم ہو جائے گا، جن و انس ختم ہو جائیں گے، حیوانات و نباتات ختم ہو جائیں گے، دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نفع ثانیہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تتبعها الرادفہ، جس کے بعد پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی کہ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے گا۔ آپ سور میں پھونک ماریں گے، جس کے نتیجے میں سب لوگ زندہ ہو کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ہوگا کیا؟ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، بہت سے قلوب اس روز دھڑک رہے ہوں گے، گناہ گاروں کی نگاہیں نیچی ہوں گی، وہ مارے شرم کے اپنی نگاہوں کو نہ اٹھا سکیں گے، ان کے دلوں پر خوف اور خشیت کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، ان کے دل کانپ رہے ہوں گے، ان کے دل لرز رہے ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے تھے کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ وہ تو اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے کہ قیامت واقع ہوگی، ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ وہ تو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، ہمارے پیغمبر کو جھٹلاتے تھے، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، وہ تو کہتے تھے کہ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہمارے جسم کو ختم کر دے گی، تو ہمیں دوبارہ زندہ کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اس بات کا یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اور بطور استہزاء کے کہا کرتے تھے کہ بھئی اگر ایسا ہوا تو یہ تو ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، تو بس وہ تو ایک سخت آواز ہوگی۔ فإذا هم بالساہرہ، جس کے نتیجے میں سب لوگ فوراً میدان میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ آسان اول دفعہ ان کو پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، انسان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے لیے انعام و احسان کا معاملہ فرمائیں گے، انعام و اکرام کا فیصلہ ان کے لیے ہوگا، اور برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب و عتاب کا فیصلہ ہوگا۔